بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے تھے 12ویں سپارے سے سورہ یوسف کو، اور آیت 42 تک اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لی تھی، جس میں وہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو ساتھی اور ان کے آئے تھے، اور ان کو جو خواب آئے تھے ان کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اب مصر کا جو بادشاہ تھا اب اس کو خواب آتا ہے۔ یہ آیت 43 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اور اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے۔ اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب یعنی شاہ مصر کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی۔ بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برآت نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، مگر یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین پر یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت اس نے کہا، اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیا کرتا ہوں۔
اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں ہی واپس رکھ دو۔ یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے اور اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان، یہ یاد رکھیں کہ یہ باپ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کے فادر یعقوب علیہ السلام۔ کہا ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیا نمبر 64 تک پڑھا ہے۔ یہی 5-10 منٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا صحیح اپنے قریب کرنے کا موقع دے۔ اللہ تو ایکچولی موقع دیتا ہے، ہم خود ہی دنیا داری میں بہت مصروف ہیں کہ ہم اس کی طرف آتے ہی نہیں۔ یہی 5-6 منٹ 10 منٹ کہ تھوڑا تھوڑا اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری عاقبت اور دنیا دونوں ہی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔